سر یہ حج اور قربانی کا جو آ رہا ہے مہینہ، اس میں عام طور پہ جو ایک مشہور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جتنے حج پہ یا قربانی پہ پیسے لگائے جا رہے ہیں اور پوری اتنی بڑی امت یہ کام کر رہی ہے تو سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ کر لیں تاکہ وہ سنت بھی آپ باقی رہے، باقی لوگ اس کے بدلے غریبوں کی مدد کر دیں کیونکہ غربت ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ تھوڑے بھی کیوں کریں، سارے ہی چھوڑ دیں۔ دیکھیے، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ دین کو جانے بغیر کرتے ہیں۔ دین اور نیکی کا جو تصورات ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ یہ کر لو تو یہ نہ کرو، یہ کر لو تو وہ کر لو۔ نیکی کے جو سانچے ہیں وہ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ مثلا جو چیز روزے میں ہے وہ خیرات میں نہیں ہے، جو خیرات میں ہے وہ قربانی میں نہیں ہے، جو قربانی میں ہے وہ خیرات میں نہیں ہے، جو حج میں ہے وہ میری نمازوں میں نہیں ہے۔ تو جو آدمی نیکی سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکیاں ایک دوسرے کا بدل نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ کر لو تو اس کی جگہ یہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ امت میں پاکستان غریب ترین ملکوں میں ہے دنیا کے، سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے ہم ہیں، اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت اس سے غافل نہیں ہے۔ جن ملکوں میں غافل ہے وہاں آپ ضرور تلقین کریں کہ غریبوں کی مدد کریں۔ البتہ پاکستانی جو ہیں وہ خیرات کرتے ہیں ذرا غیر منظم طریقے سے۔ اگر یہاں پر یہ منظم طریقے سے خیرات ہونے لگے تو پاکستان کے اندر کافی حالات بہتر ہو جائیں۔ مثلا بجائے اس کے کہ لوگوں کو وظیفے لگائیں، بجائے اس کے کہ ان کو کوئی اناج راشن ڈال کر دیں، ان کو کسی کاروبار پہ لگائیں، ان کو کوئی کمانے کا ذریعہ بنا دیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے اس کو بیچ دو اور کلہاڑی خرید لو اور لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ تو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جتنی این جی اوز ہیں پاکستان میں، پوری امت میں کہہ لیجئے، جہاں جہاں یہ بات پہنچ سکتی ہے، کہ وہ اپنے خیرات کے طریقوں میں یہ تبدیلی لے کر آئیں کہ وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو محتاج بنائیں، فقیر بنائیں، ان کو کاروبار کرا کے دیں، ان کو کوئی راستہ دیں کہ وہ اپنے لیے خود اپنا روزگار پیدا کریں۔ اس میں ان کی ترقی بھی ہوگی۔ وہ کاروبار میں چلیں گے تو رزق کھلے گا، معاشرے کے اندر معاشی ایکٹیویٹیز ہوں گی، معاشرے کی بھلائی ہوگی۔ تو یہ کام کرنے چاہیے۔ تو صدقہ خیرات اپنی جگہ ہو رہا ہے اور حج اپنی جگہ ہو رہا ہے۔ حج کو آپ اس کھاتے میں نہ ڈالیے، اور حج نہ کرنے سے وہ پیسہ ادھر نہیں استعمال ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ امت کے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں حج کے لیے الگ سے پیسے جمع کرنے کا معاملہ ہے، اور حج کے اوپر خرچ کرنا کوئی ہم جا کر چولہے میں جلا نہیں دیتے ہیں پیسے، یہ بھی یاد رکھیے۔ حج کی ساری جو بھی انکم ہوتی ہے وہ لوگوں پر ہی استعمال ہوتی ہے۔ ہم جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہیں، وہاں لوگ کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ہم وہاں جا کے خرچ کرتے ہیں، وہاں اربوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اور تو اس طرح سے ہر چیز، جو بھی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں تو وہ معاشرے کے لیے معاشی ایکٹیویٹیز لے کر آتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیسے حج کے لیے اکٹھے کیے اور کسی چولہے میں جا کے جلا دیے، ایسا تھوڑا ہی ہوا ہے۔ تو کوئی بھی قربانی، کوئی بھی حج کا عمل ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی سے کٹ کے ہو رہا ہے اور سوسائٹی بالکل محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ عبادات سے واقف ہے جو آدمی یہ اعتراض کرتا ہے، نہ اس کو ان ایکٹیویٹیز کا پتہ ہے کہ پیسہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ پھر اس کا کوئی بھی آپ میلہ لگا دیں، پاکستان میں میلہ لگ جائے گا کسی شہر میں تو وہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرتا ہے۔ اور حج تو میلہ کیا، اس میں ہزار میلے ہیں، وہ وہاں کے ایک ملک کے لیے، ایک ہماری امت کے لیے، اور وہاں بھی تجارت کرنے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حاجی حج کرنے جائے ساتھ تجارت کرے، اللہ نے نہیں روکا۔ تو وہاں سے فائدہ اٹھائے، اپنی جو چیزیں وہاں سے خرید کے ادھر لا سکتا ہے لے جائے۔ تو یہ بس ناواقفیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔